اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے قرآن مبین میں ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح سورج زمین کو روشن رکھتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشوں کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح تاریخ میں، اسلام میں اور ہماری زندگی میں چاند کی بھی ایک خاص اہمیت اور چاند کے طلوع ہونے کا بھی ایک مقصد ہے۔ چاند دراصل زمین کا رکھوالا ہے، روحانیت، معرفت اور فیض کو ابھار کر زمین پر موجود شیطانی طاقتوں کو پست کرتا ہے اور اسے ختم کرتا ہے۔ بس یہ وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے کہ رب کائنات نے سورج اور چاند کے ذریعے ہماری زندگیوں میں بہت ساری نشانیاں واضح کی ہیں جس پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 جون کو ایک چاند گرہن ہونے والا ہے جو کہ علم جفر کی روشنی میں بہت زیادہ نحس اور بہت زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ 6 جون بروز جمعہ رات 12:56 پر ایک چاند گرہن ہونا ہے جو کہ زمین پر موجود مخلوق میں اختلافات، نفرت، حسد اور تمام برج کے لیے نحس ثابت ہوتا ہے۔ چاند کیونکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کے اثرات کا ہماری زندگیوں پر خاص اثر پڑتا ہے۔ یعنی چاند جب طلوع ہوتا ہے تب بھی اس کا اثر ہے، اور جب اس پر گرہن لگتا ہے تب بھی چاند کا ہماری زندگیوں پر ایک خاص اثر ہے۔ لہٰذا یہ چاند گرہن جو 6 جون 2020 کو 12:56 پر شروع ہوگا، یہ بہت زیادہ نحس اور ہماری زندگیوں میں برا اثر ڈالنے والا ہے۔ بس یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کا ہے۔ اور اس سال کا چاند گرہن بہت سارے نحس اثرات کو لے کر حاضر ہے، جیسے کاروباری، مالی حوالے سے پریشانیاں، ازدواجی زندگیوں میں جھگڑے اور فساد۔ لہٰذا حسب توفیق ہمیں اس چاند سے بچنے کا اور اس چاند سے پڑنے والے اثرات سے بری ہونے کے لیے لال چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اور چاند گرہن کا وقت جب ہو تو ہر ستاروں کے انسان کے لیے، یعنی ہر انسان کا مختلف ستارہ ہے، لیکن سبھی ستارے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت چاند گرہن ہو وہ لال کلر کے کپڑوں کو اپنے جسم پر نہ پہنیں۔ اور ہر نحس جو یہ چاند گرہن ہے، ہر ستاروں کے لیے ضروری ہے یہ کہ ایک اسم اعظم یا حکیم ہو یا حکیم ہو یا ودود ہو یا معز، اس کا ورد 207 مرتبہ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم تمام طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں اور جتنے برے اثرات یہ چاند لے کر آیا ہے اس سے ہمیں نجات دیں۔ جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے تو ہم نماز آیات پڑھتے ہیں جو کہ ہم پر واجب ہوتی ہے۔ یہ نماز آیات 10 رکوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ہے، لیکن اس میں 10 رکوع ہیں۔ 2 طرح کی ترکیب آئی ہے نماز آیات کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک وہ ترکیب جو چھوٹی بھی ہے اور آسان بھی ہے اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے قبل نیت کرے کہ نیت میں کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز آیات پڑھنے کی ادا واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرے، اور سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ قدر کا انتخاب کرے اور اسے 5 حصوں میں تقسیم کرے۔ یعنی سورہ الحمد کے بعد سب پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر رکوع کرے، پھر رکوع سے کھڑا ہو، پھر کہے وما ادراک فی لیلۃ القدر، پھر رکوع کرے، پھر کھڑا ہو، پھر فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر رکوع کرے، پھر کھڑا ہو اور فرمائے تنزل الملائکۃ روح فیہا باذن ربہم من کل امر، پھر رکوع کرے، پھر کھڑا ہو اور اس کے بعد فرمائے سلام ہی حتی مطلع الفجر، پھر رکوع کرے، اور اس مرتبہ جب رکوع سے کھڑا ہو تو فرمائے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی آپ کے 5 رکوع مکمل ہوئے۔ اس کے بعد سجدے میں جائے اور 2 سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو، اور جس طرح پہلی رکعت کو ہم نے ترتیب دیا ہے اور سورہ قدر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 5 آیتوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور جس طرح اس کی تلاوت کر کے پہلی رکعت ہم نے ادا کی، اسی طرح دوسری رکعت ہم ادا کر کے تشہد سلام کے بعد نماز آیات کو تمام کر کے اپنے خدا کی حضور دعا کریں گے کہ پروردگار عالم اس سال اس چاند گرہن کے اثرات کم از کم ہماری زندگی میں ہو، اور حسب توفیق سرخ چیزوں کا صدقہ دیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں اس مصیبت اور اس پریشانی سے انشاءاللہ نجات دے، اور دعا کریں کہ پروردگار عالم اس چاند گرہن کے اثرات کو کم از کم کرے، ہماری توبہ اور مغفرت کو اپنے حضور قبول اور مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔